اچھا تو چلے میں آپ کو ابھی رکھتا ہوں اسٹیج پر ہی. میں اتنے سینس لیس کو لے لیتا ہوں. جی بھائی سینس لیس بھائی. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے ایک اعتراض تھا ایک حدیث پہ. آپ مسلمان ہیں بھائی؟ میں ایکس مسلم ہوں. آپ ایکس مسلم ہیں؟ ہاں جی. اچھا کب چھوڑا ہے آپ نے اسلام؟ مجھے 3-4 مہینے ہو گئے. 3-4 مہینے ہو گئے. اور کیوں چھوڑا؟ ایسے ایکس مسلم کو سنتے سنتے کچھ چیزیں مائنڈ میں آئی اور اس کے بعد چھوڑ دیا. تو آپ کے نزدیک خدا موجود نہیں ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ ہاں ایک سپریم بینگ موجود ہے، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس تو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ میں بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہ رہا تھا اسلام کو، اینڈ میں ٹھیک چاہتا تھا کہ میں خود کو ریسرچ کروں. ٹھیک. نہیں تو وہ سپریم بینگ ہے لیکن ایویڈنس نہیں ہے اس کا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید جو اسلام ہے وہ ایک سچے پات کی طرف نہیں ہے. کچھ چیزیں اس طرح سے کہ وہ کچھ الگ ریلیجن سے میچ کر رہی ہے اور ایسے اسٹف. نہیں ٹھیک ہے، وہ تو بات ہو گئی اسلام کی. ابھی ہم بات کر رہے ہیں سپریم بینگ کی کہ سپریم جی بینگ موجود ہے یا نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مانتا ہوں سپریم بینگ ایک موجود ہے. موجود ہے. وہ ہماری زندگیوں میں دخل دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اسی چیز کا ایویڈنس میں تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ سم ٹائمز جب میں دنیا میں دیکھتا ہوں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے کسی جانور کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، جیسے ابھی پرابلم ہم آف ایول مسئلہ ہے. جی اس کو بولتے ہیں پرابلم آف ایول. جی تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو سم ٹائم میں اچھا سوچتا ہوں کہ شاید وہ ہمارے لائف میں انٹرفیئر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے. جی بھائی ایکس ایتھیسٹ عمران صاحب آپ آڈیبل ہیں؟ ذرا بولیں. جی اچھا اب میرے سامنے سینسلر صاحب آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. جی جی بھائی انہوں نے اسلام چھوڑا ہے ابھی 4-5 مہینے پہلے، اور ایکس ایتھیسٹ صاحب آپ نے چھوڑا تھا 5-6 سال پہلے، اور پھر دوبارہ 3 سال پہلے، 5 سال پہلے، پھر 4 سال پہلے، پھر 1 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا. آپ ان سے گفتگو کرنا چاہیں گے قبل اس کے کہ میں کچھ بات کروں ان سے؟ جی آپ میوٹ ہو گئے بھائی. جی آپ آپ ان مجھ سے سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے گفتگو. ہاں آپ ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی میں دخل دیتا ہے یا نہیں دیتا، کہ اس پر شک کر رہے ہیں. جی 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 تو آپ کو ایسا، آپ کا کیا لگتا ہے کہ خدا دخل دیتا ہے کہ اچھا ان کا کیا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ ہاں نہیں دیتا، چونکہ دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا دنیا میں اگر ایول ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے اپوزٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ ایکچولی میں اسی چیز میں کنفیوز ہوں. سم ٹائم میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے کے لیے نہیں. اب جیسے میں فلسطین والے وار کو دیکھتا ہوں، وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور ایسا ہے کہ بالکل خاموش ہے. ایون کہ دنیا میں بھی کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا، نہ کوئی اوپر سے کوئی مدد ہے. تو اس چیز میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ڈز اٹ ریئلی انٹرفیئر ان آور لائف اور ناٹ. جی آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے؟ آ رہی بولے مجھے آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے. اوکے تو آپ کی طرف سے چلے ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں. اچھا بھائی سینسلیس صاحب، اس بات کا کوئی ثبوت دینا چاہیں گے آپ کہ آپ واقعی مسلمان تھے؟ جی ضرور، آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نہیں پوچھوں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو ان جنرل ٹرمز کی آپ نے، وہ یہ کی کہ دنیا میں ایول کا وجود ہے، سفرنگ ہے، پین ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ خدا جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہے. اور آپ نے اس کی مثال کے طور پر دوسری بات یہ کی کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو مانتے ہیں نا ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر کہیں دنیا نے ناانصافی کی ہے تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کی ہے، کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، لیکن سب اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. رائٹ؟ وہ سب جب میں دیکھتا ہوں کسی ایک بچے کا بھی کیوں نہ ہو، بندہ دیکھتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اندر سے پورا ہل جاتا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہو رہا ہے خدا کے اوپر. ہاں، اور یہ چیز بھی مجھے بہت حیران کر رہی ہے کہ ان کو اس چیز پہ جب میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں اس طرح سے تو وہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جی ہاں، تو اب اب آپ بتائیں کہ جن کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، جو اپنی زندگی آرام سے مزے سے گزار رہے ہیں، وہ تو متاثر ہو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں. اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اور اوپر سے راکٹ برس رہے ہوں،
وہ ان کا ایمان مضبوط ہو رہا ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی پہ کنفیوژن ہے کہ کیسا ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت کنفیوز ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں، پین اور سفرنگ جو ہے وہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں سفرنگ اور پین پلیجر سے کم ہے. اگر آپ ریشیو دیکھیں گے تو ایک انسان کو جو آسانی سہولت ملی ہوئی ہے، وہ عمومی بات کر رہا ہوں میں، ہر ایک پرٹیکولر شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ زیادہ ہے، اور انسانوں کو جو سفرنگ ہے وہ اس کا ریشیو کم ہے. لیکن یہ سفرنگ ہونا ایک انسان کی بھلائی کے لیے ضروری ہے. اس کو ایک مثال سے میں بتا دیتا ہوں. سونا جو ہے اس وقت تک کہ ویلیوبل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو بھٹی میں جلا کر اس پر ہتھوڑے نہ برسا دیں، یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کا ایمان اسی وقت اپنے عروج پر پہنچتا ہے کہ جب اس کی زندگی کے اندر تھوڑی بہت پریشانیاں ہوں، اور ان پریشانیوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو ایمان پھر اس کا نہایت مضبوط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں، اور جس طرح جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو اس دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے اسلام کا جو ایکچوئل عقیدہ ہے وہ نہیں سمجھا. لیکن اگر اس دنیا میں ہے، اور دنیا نام ہی خیر اور شر کے مجموعے کا ہے کہ ادھر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، دونوں کا مجموعہ یہاں پر ہے، تو پھر کچھ لوگ سفر کریں گے اور کچھ لوگ سفر نہیں کریں گے. اگر یہ سفرنگ نہ ہو تو پھر ٹیسٹ کیسے ہوگا ایک انسان کا؟ مجھے بتائیے. میک سینس. اچھا ایک چیز اور ہے، اگر اس دنیا کے بعد آخرت نہ ہو تو آپ اپنے آرگومنٹ میں جسٹیفائڈ ہیں، اور اگر اس دنیا کے بعد مختصر اس میں ایک پوائنٹ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے نا تو قرآن میں جسٹ اے سیکنڈ، وہ شاید آپ کو ان کی آواز نہیں آئی، لیکن میں ان کی بات مکمل کرنا چاہوں گا، عمران کی جو ایتھیسٹ ہے، اور اس کے بعد پھر عاصم بھائی میں آپ کی طرف مائک کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد آخرت نہ ہوتی تو آپ اپنے اس کنسرن میں جسٹیفائڈ ہوتے کہ یار ایک ہی زندگی ہے، اسی میں پریشانیاں. لیکن جب آخرت موجود ہے تو جس کو یہاں سفرنگ ہے اور اس سفرنگ میں وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے اور اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے وہاں اتنا ہی زیادہ پلیجر ہے اور سہولتیں ہیں. تو پھر آپ کا جو کنسرن ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. جی عاصم بھائی سوری. جی تو میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم پلیزر اینڈ پین کے کانسیپٹ کو اسلام میں دیکھیں گے، اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. یعنی کہ آپ کا جو پین ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے، اور آپ کا جو پلیزر ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم جو ہے وہ بھوک سے آپ کو آزمائیں گے، ہم جو ہے وہ مال کے گھاٹے سے ہم آپ کو آزمائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں جس کو ہم یعنی پلیزر کے سینس میں لیتے ہیں، جیسے مال کا حاصل ہونا ہے نا، بیوی کا ہونا، بچوں کا ہونا، یہ سب یعنی کہ جس کو ہم اچھے یعنی کہ خیر کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، میٹریلسٹک پلیزر ہے سب. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب بھی تمہارے لیے جو آزمائش ہے، فتنہ ہے. تو سینسلیس بھائی دیکھیں، یہ جو پورا کا پورا ہمارا سائیکل ہے اس دنیا کے اندر جو خیر و شر کا ہے، وہ اٹ سیلف وہ ایک آزمائش ہے. مطلب کہ اگر آپ اس کو آزمائش کے کانسیپٹ سے نکال دیں گے تو مطلب وہ پھر سینس نہیں بنتا اس کا. شاید میری بات پوری نہیں ہو پائی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس دنیا کے بعد آخرت نہ ہو تو آپ کے جو بھی لوجک دے رہے ہیں اس میں جسٹیفائڈ ہیں. لیکن اس دنیا کے بعد ہمیشہ کی آخرت موجود ہے کہ جہاں پر ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی ایول بہت ہے، اس وجہ سے میں خدا کو ماننے میں میرا مطلب خدا ہے کہ نہیں ہے اس پر میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں، یہ انجسٹیفائڈ ہے. وہ اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر میں نے کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں دیکھی ہے کہ جس کے بعد انسان کو اس کا بہترین بدلہ نہ ملا. اور جب وہ بدلہ ملتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ وہ پرابلم تو میری کچھ بھی نہیں تھی جو اس وقت میں مزے میں. اصل مسئلہ یہ ہے آپ کو جو ہے پوری زندگی اپنی پوری لائف ایک ٹوٹلٹی میں لینی ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے. اگر آپ کوئی اپنا ایک دن چوز کر لیں گے اور آپ اپنی پوری زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس کے علاوہ ان سب کو نیگلیکٹ کر دیں گے، تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار نہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں جو بھی چیز لینی ہے وہ ٹوٹلٹی میں لینی. زبردست، بہت اہم پوائنٹ ہے. اور علی رضا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ آیت میں نے ڈسپلے کی ہے، اسامہ بڑنی صاحب نے لکھی ہے یہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو دیکھیں سینسلیس صاحب، قرآن کا اگر یہ دعویٰ ہوتا نا، اللہ کا یہ کہیں کہنا ہوتا کہ بھائی دیکھو تم مسلمان بن جاؤ گے، اس کے بعد تمہارے مزے ہی مزے ہیں، تم ایک دم یعنی عیاشی کے ساتھ زندگی گزارو گے، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا اس دنیا میں. اگر یہ والا مقدمہ ہوتا اور پھر آپ یہ دیکھتے کہ یار اللہ نے کہا کچھ کر کچھ اور رہا ہے، تو آپ کی بات درست تھی. لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں کر دیں گے، نہیں، ضرور بضرور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال اور جان کی کمی سے آزمائیں گے. تو یہ جو مال اور جان کی کمی ہے، لاس آف لائف اینڈ لاس آف ویلتھ ہے، اس سے آزمایا جائے گا اور ہر حال میں آزمایا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہا ہے کہ جو ان حالات میں صبر کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بشارت دے دیجئے کہ اس کے لیے پھر پلیشر ہی پلیشر ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے عروج پر ہوتے ہیں، آپ مثلاً آپ نے کوئی کمپنی اسٹیبلش کر دی اور آپ اس کمپنی کے مالک ہیں، تو کیا آپ پہلے ہی دن اس عروج پر پہنچ گئے، یا آپ نے کچھ محنت کی اور اپنے آپ کو تھکایا، بیمار کیا، اور یہاں تک کہ آپ پھر اس عروج پر پہنچے؟ تو جب آپ وہاں ہوتے ہیں نا اپنی کامیابی پر، کہ آپ ایک بڑی کمپنی کے مالک ہیں، تو آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو مجھے لائف اسٹائل آج ملا ہے نا، اور جو کامیابی اور شہرت مجھے آج ملی ہے، اس کے پیچھے جتنی بھی محنت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے ڈبل محنت کر سکتا تھا. یہ ہوا کہ آسانی کے لیے پین ضروری ہے. جی اور مفتی صاحب کی بات میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. میں آپ کو اپنی پرسنل ایگزامپل اس سے دے سکتا ہوں. میرا سلیکشن IIT میں نہیں ہوا، میں اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، زبردست. کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر مطلب جو کچھ ابھی میں نے اچیو کیا ہوا ہے، اگر میں IIT میں ہوتا تو شاید میں وہ نہیں کر پاتا. اور جبکہ IIT میں سلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بڑا افسوس ہوا ہوگا کہ یار سلیکشن نہیں ہوا. مطلب مجھے لگتا تھا کہ یار مطلب زندگی کیا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے. کیونکہ میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا گریجویشن میں، اور مجھے MSc کرنی تھی IIT سے، تو میرا IIT میں سلیکشن نہیں ہو پایا. لیکن میرا کمپیوٹر سائنس میں ہو گیا بہت اچھی یونیورسٹیز میں، تو میں نے وہاں پر کمپیوٹر سائنس میں لیا اور آج بھی بہت خوش ہوں. تو اگر میں IIT میں شاید اگر میتھمیٹکس میں چلا جاتا تو میں شاید اتنا اچیومنٹ میرے پاس نہیں ہوتا، یا میں اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جتنا میں آج ہوں. زبردست زبردست. جی علی رضا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی حضرت، میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے سینس لیس بھائی جو ہیں، اگر انہوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہوتی اور ریسرچ کر کے اسلام سے دور ہوئے ہوتے تو مزہ بھی آتا. جیسا کہ آپ نے فرمایا، بہت خوبصورت شاندار پوائنٹ ہے. میں یہی رکھنا چاہتا تھا کہ سینس لیس بھائی ہمارے پاس تشریف لاتے اور کہتے یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یا دنیا میں کسی کے اوپر جب کوئی ظلم ہوتا ہے، اور وہ ظلم انسان کرتا ہے، اگر وہ ظلم انسان کرتا ہے تو میں اوپر سے کوئی فوج بھیج دیتا ہوں فرشتوں کی، اور وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے رکھتے دعویٰ رکھ کے کہتے دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے. پھر تو ان کی بات تھی ٹھیک. ایک پوائنٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان ایسے کرتے ہیں، انسان اعمال کے لحاظ سے جب اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا، تو اللہ نے پھر انسانی مسائل جو بنیں گے ان کے بارے میں سلوشن پیش کیے. فار ایگزامپل ظلم موجود ہے، سینس لیس بھائی نے اگر اسٹڈی کیا ہوتا تو یقیناً جو اسلام نے سلوشن پیش کیا ظلم کو ختم کرنے کا، وہ بڑا شاندار، اور وہ مجھے کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، اور مسلمانوں کو بھی ایک چیز سمجھائی کہ غلط معاملے میں اگر تمہاری قوم ظلم کر رہی ہے، کوئی ظلم کا ارتکاب کر رہی ہے، تو تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا. یعنی کہ کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو ظلم روکنا تو آپ کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، وہ آپ کی اپنی قوم سے کیوں نہ ہو. آج اگر اس تجویز کے اوپر ساری قوم، سارے انسان عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ سینس لیس بھائی ظلم ختم ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم نے انسانی ذمہ داریاں اپنی نہیں نبھائیں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بار بھی اللہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ نہایت ہی واقعی سینس لیس بات ہے کہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں، اور جو سلوشن اسلام نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اس سلوشن کے اوپر سینس لیس بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس سلوشن کے اوپر کوئی اختلاف ہے کہ اس طرح ظلم رک سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اور اس بات سے تو کافی ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح سے چلتا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا سینس لیس صاحب، وہ یہ مجھے بتائیے کہ کیا انصاف ایک اچھی چیز ہے آپ کے نزدیک یا نہیں؟ انصاف تو ہونا چاہیے، اس چیز کو تو ہر کوئی یہ سمجھے گا. جسٹس سے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار جسٹس بہت خراب چیز ہے، اچھی چیز ہے نا. بالکل. اچھا، اب اگر مان لیں کسی ملک میں کوئی جرم نہ ہوتا ہو، کوئی ظلم نہ ہوتا ہو، کوئی پین نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، تو کیا آپ کبھی انصاف قائم کر سکیں گے؟ نہیں. انصاف قائم ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ اچھائی بھی ہو اور برائی بھی ہو، تو آپ اچھائی کو برائی کے اوپر غالب کر دیں اور برائی کو روک دیں، تو انصاف قائم ہوگا نا. تو اگر دنیا میں پین اور سفرنگ نہ ہوتی، کسی بھی طریقے سے نہ ہوتی، تو اس دنیا میں انصاف ممکن نہیں تھا. جبکہ ایک انصاف جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین کوالٹی ہے، تو انسانیت جو ہے اس اعلیٰ ترین کوالٹی سے محروم ہو جاتی. میں سمجھ گیا، اور اس بات سے مجھے کافی ساری چیزیں سمجھ آ گئی. بہت شکریہ. حضرت یہاں پر آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی
किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात में आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। ये कौमियत का जो तस्वर है उसको भी इस्लाम ने बुरे तरीके से डिबंक किया और अदल की बुनियाद के ऊपर एक सोसाइटी को इस्तवार करने की रिक्वेस्ट की। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। तो भाई अब मुझे बताइए सेंसलेस साहब कि जब आपका ये सवाल हल हो गया तो अब क्या खुदा का वजूद तो आप मानते ही हैं, सुप्रीम पावर का, सुप्रीम बीइंग का, अब ये भी साबित हो गया कि सुप्रीम बीइंग हमारी जिंदगी में दखल देता है। बुराई, सफरिंग और पेन का होना इस बात का सबूत नहीं है कि खुदा हमारी जिंदगी में दखल अंदाज नहीं है ना? ठीक, ये साबित हो गया, ये आपने मान लिया? जी मान लिया। ठीक, अब इसके अलावा और क्या चीज है? मुफ्ती साहब एक हदीस है, उसका अगर आप इजाजत दे तो उसका मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, हदीस का भी मैं बता दूंगा। मैं आपसे इसलिए हदीस का मैंने आपके सवाल इंटरटेन नहीं किया क्योंकि हदीस एक बहुत बात की चीज है। मैं नहीं कह रहा हूं हदीस अहम नहीं है। अहम क्या चीज है कि भाई खुदा की जात और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज, उसकी जो सिफात हैं, पहले आदमी का उस पर ईमान सही होना चाहिए, उसका वहीं पर ईमान नहीं। अब मैं आपको, अगर आप ये कहें कि भाई ये दरख्त मौजूद नहीं है लेकिन मुझे आप इस दरख्त के फल की खूबसूरती बताएं कि कैसी है, उसका जायका बताएं, मैं कहूंगा यार पहले ये इस पर तो बात करो कि दरख्त है कि नहीं। आप अगर ये कहें कि दुनिया में ऐसे किसी फल का नाम नहीं है कि जिसको लोग आम कहते हो, आम का कोई वजूद नहीं है, और फिर आप आकर मुझसे सवाल करें जरा आम का जायका बताना, तो मैं क्या कहूंगा कि जब आप आम के वजूद के कायल नहीं तो मैं जायका क्या बताऊं? तो इसलिए मैंने आपके उस हदीस वाले क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं किया और मैं आपको बुनियाद पर लेकर गया। और अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके सवाल बुनियादी है, खुदा के वजूद, खुदा की सिफात, रसूल की रिसालत, जो बुनियादी अकायद हैं, कभी जन्नत और जहन्नम का वजूद, मरने के बाद जिंदा होना, आखिरत में नामा यामाल का पेश किया जाना, हिसाब व किताब, अगर इन पर आपके अकायद है कि हाँ जी मुझे ये सारी चीजें तस्लीम है तो ठीक है, मैं हदीस पर चलता हूं। लेकिन अगर आपको ये तस्लीम नहीं है तो फिर हम पहले वहां बात करेंगे। हदीस का नंबर बहुत बढ़ता है। वो उस वाले उस मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।